سب اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سجانے نکلے ہیں، سب اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سجانے نکلے ہیں، ہم اپنے دل میں جذبوں کی تصویر سجانے نکلے ہیں۔ سب اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سجانے نکلے ہیں، ہم اپنے دل میں جذبوں کی تصویر سجانے نکلے ہیں۔ ایک تاج محل جو دیکھا تھا، کب چاہا تھا یہ سوچا تھا، ایک تاج محل جو دیکھا تھا، کب چاہا تھا یہ سوچا تھا، ہم اپنے اپنے حصے کی تعمیر سجانے نکلے ہیں۔ کشکول لیے دو ہاتھوں میں وہ نگری نگری گھومیں گے، کشکول لیے دو ہاتھوں میں وہ نگری نگری گھومیں گے، جو بندے اپنی خواہش کی تقدیر سجانے نکلے ہیں۔ جو مانگے کی دستار لیے کل اکڑے اکڑے پھرتے تھے، جو مانگے کی دستار لیے کل اکڑے اکڑے پھرتے تھے، وہ آج کسی کا خون پی کر جاگیر سجانے نکلے ہیں۔ سب اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سجانے نکلے ہیں، ہم اپنے دل میں جذبوں کی تصویر سجانے نکلے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 28 مارچ سن 2020 کا پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ امید ہے آج کے پروگرام کے آغاز میں جو سلسلہ آپ کی سماعتوں کے سپرد کیا پسند آیا ہوگا۔ اب وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، نام بنام شکریہ ادا کریں گے۔ اب سے چند لمحات کے بعد، اس سے قبل ذکر خیر ہے ایک ایسی شاعرہ کا جن کا یوم ولادت 1 اپریل ہے۔ خاندانی نام اور قلمی نام محترمہ شاہدہ لطیف بنت لطیف یار خان صاحب، یوم ولادت 1 اپریل 1962، کراچی۔ آپ کی تصانیف 1999 میں معجزہ، سن 2000 میں میں پاکستانی ہوں، سن 2001 میں مجموعہ مارکہ کشمیر، سن 2004 میں برف کی شہزادی، سن 2006 میں محبت ہو نہ جائے۔ اس کے علاوہ نثری کتابیں ہیں۔ پاکستان میں فوج کا کردار سن 2001 میں، سن 2001 میں نثری کتاب امریکہ، اسلام اور عالمی امن، سن 2006 میں 7 قدیم عشق،
سن 2007 میں دنیا کے 70 عجوبے، اس کے علاوہ ایک مجموعہ خواب سونے نہیں دیتے، اور سن 2019 میں قائد اعظم محمد علی جناح محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ کے اشعار آپ نے سماعت فرمائے کہ سب اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سجانے نکلے ہیں، ہم اپنے دل میں جذبوں کی تصویر سجانے نکلے ہیں۔ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ کی جو کتاب قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے حوالے سے سن 2019 میں منظر عام پر آئی، اسی سلسلے میں جناب اکرم کنجاہی صاحب عہد حاضر کے ناقد تبصرہ نگار جناب اکرم کنجاہی صاحب نے محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ کے بارے میں جو اظہار فرمایا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب اکرم کنجاہی صاحب نے تحریر فرمایا کہ محترمہ شاہدہ لطیف کی فکر کا کینوس وسیع ہے، وہ بنیادی طور پر شاعرہ اور ناول نگار ہیں، مگر انہوں نے تعلیمی، صحافتی، معلومات عامہ اور تاریخ وغیرہ کے موضوعات پر بھی لکھا ہے۔ ان کی کئی کتابیں منفرد اعزاز کی حامل ہیں، مثلاً وہ پہلی شاعرہ ہیں جن کا منظوم سفرنامہ شائع ہوا، وہ پہلی شاعرہ ہیں جن کا کشمیر کے موضوع پر شعری مجموعہ اشاعت پذیر ہوا۔ محترمہ شاہدہ لطیف اردو ادب کی ان 3-4 خواتین میں سے ہیں جنہوں نے تاریخی ناول لکھے ہیں۔ ان کی ایک شخصی تاریخی کتاب قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے شائع ہوئی، اور وہ پہلی شاعرہ قرار پائی ہیں جن کی اردو میں تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے حوالے سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے ساتھ ساتھ تاریخ و تحریک پاکستان کو نہایت سادہ اور رواں انداز میں بیان کیا ہے۔ 496 صفحات پر مشتمل ایک مکمل تاریخی دستاویز ہے جسے رنگ ادب پبلیکیشنز اردو بازار کراچی نے بہترین انداز میں شائع کیا ہے۔ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ کی کتاب قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جناب اکرم کنجاہی صاحب کا یہ مختصر تبصرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعرہ، مصنفہ، ناول نگار محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ، یوم ولادت 1 اپریل۔ گزشتہ برس بھی ہم نے ان کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کیے تھے۔ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ نے کشمیر کے حوالے سے اپنا مجموعہ معرکہ کشمیر 2001 میں سپرد قارئین کیا جو اپنے حصے کی داد سمیٹ چکا ہے۔ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ نے فرمایا کہ کرنوں کی محافظ تھی جو اب وادی شب ہے، کرنوں کی محافظ تھی جو اب وادی شب ہے، یہ کون سا انصاف ہے
یہ کون سا ڈھب ہے؟ کشمیر کی مٹی ابھی انصاف طلب ہے، کشمیر کی مٹی ابھی انصاف طلب ہے، اے دیدہ ورو یہ تمہیں احساس بھی کب ہے؟ مزید فرمایا کہ جو امن جہاں کے لیے کوشاں ہیں شب و روز، ان سے ہے میری عرض کہ آواز اٹھائیں، بہتے ہوئے اس خون کو بنیاد بنا کر کشمیر کو ہر ظلم سے آزاد کرائیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ، یوم ولادت 1 اپریل، کراچی۔ ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کا نام بنام شکریہ ادا کیا جائے گا، رہیے گا ہمارے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ہمارے وہ اہل قلم جو ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، آج ان کو رسید دی جائے گی۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ لوگ کتنے لگا کے بیٹھے ہیں، لوگ کتنے لگا کے بیٹھے ہیں، آپ اپنی ہی گھات کمرے میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبدالعزیز عزیز صاحب، مسقط میں مقیم شاعر، یوم ولادت 1 اپریل۔ کون ہوتا ہے ساتھ کمرے میں، دیپ جلتا ہے رات کمرے میں، لوگ کتنے لگا کے بیٹھے ہیں، آپ اپنی ہی گھات کمرے میں۔ آ گلے سے لگا کہ تنہائی، آ گلے سے لگا کہ تنہائی، میں بھی تنہا ہوں رات کمرے میں، بن تمہارے عزیز لگتی ہے، بن تمہارے عزیز لگتی ہے، قید جیسی حیات کمرے میں، لوگ کتنے لگا کے بیٹھے ہیں، آپ اپنی ہی گھات کمرے میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبدالعزیز عزیز صاحب، یوم ولادت 1 اپریل۔ 1 اپریل کے حوالے سے ایک اور نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر کے یہ 2 اشعار سماعت فرمائیے، پھر آپ کا نام بنام شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ 1 اپریل یوم ولادت جناب زاہد الرحمن سحر صاحب، فرمایا کہ اس بات سے انکار نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اس بات سے انکار نہ پہلے تھا نہ اب ہے، مجھ سے کسی کو پیار نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ زاہد الرحمن سحر صاحب نے فرمایا کہ ابھی خوابوں کو لکھنا ہے سحر میں نے، ابھی خوابوں کو لکھنا ہے سحر میں نے، ابھی تو شاعری کی ابتدا کی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب زاہد الرحمن سحر صاحب، یوم ولادت 1 اپریل۔ جملہ احباب کا بے حد شکریہ، جن میں ہمارے اہل قلم، ہمارے فیس بک فرینڈز، ہمارے پولیس افسران اور ہمارے کرم فرما، ہمارا
بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ جناب اکرم کنجاہی صاحب، سر بہت بہت شکریہ۔ جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، جناب نوید اقبال نوید صاحب، جناب گل انور میمن صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب محمد نعیم جاوید نعیم صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب رضوان انجم صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب عظمت باری صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب فیصل منظور کیفی صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، محترمہ تسبیحہ شاہ صاحبہ، جناب حنیف عابد صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، جناب جاوید ندیم صاحب، جناب شبیر نازش صاحب، جناب صغیر احمد جعفری صاحب، محترمہ خورشید جہاں صاحبہ، جناب سلمان مروت صاحب، جناب عاقب ٹیٹا گڑھی صاحب، جناب عبداللطیف صاحب، جناب محمد عباس صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب اشر شاہ صاحب، جناب میر حسن میر صاحب، جناب سید اطہر علی نایاب صاحب، جناب سلیم جاوید صاحب، جناب اکرم وزیر صاحب، جناب رانا یاسین صاحب، جناب اشتیاق صاحب، جناب شاہد خان صاحب، جناب ثاقب اعجاز صاحب، جناب سید دلاور عباس عابدی صاحب، جناب شاہد نذیر صاحب، جناب عارف واسطی صاحب، جناب علی عمران صاحب، محترمہ روزینہ قادری صاحبہ، جناب نظر عباس صاحب، جناب طیب فیلکن صاحب، جناب بابر الیاس صاحب، جناب قلبی ہادی صاحب، جناب غلام شبیر صاحب، جناب محمد جاوید انور صاحب، جناب سجاد علی سجاد صاحب، جناب ریحان ہاشمی صاحب، جناب ارشد مغل صاحب، جناب صدیق راز صاحب، جناب نور مستی خیل صاحب، اور آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پولیس افسران اور پولیس کے جوان، اسسٹنٹ سب انسپکٹر پولیس جناب حنیف آوان صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب علی احمد صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب ساجد حسین صاحب، اور آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ بڑھتے ہیں آگے اور آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے اہل قلم کو رسید دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ جناب محمد اقبال ثاقب صاحب کا مطلع: کہوں کیا میں اس چمن میں کوئی آگ لگ گئی ہے، کہوں کیا میں اس چمن میں کوئی آگ لگ گئی ہے، نہ وہ بلبلوں کے نغمے نہ وہ گل میں تازگی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمد اقبال ثاقب صاحب کا مطلع آپ نے سماعت فرمایا۔ جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب نے فرمایا کہ کمال عشق تیری آرزو تو باقی ہے، کمال عشق
تیری آرزو تو باقی ہے، تیرے سفر میں میری جستجو تو باقی ہے، زوال عمر سے کچھ اور سیکھ لیتا ہوں، زوال عمر سے کچھ اور سیکھ لیتا ہوں، میرے حبیب میری جستجو تو باقی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب۔ جناب نوید اقبال نوید صاحب نے فرمایا کہ جانے کیا ہو گیا پرندوں کو، جانے کیا ہو گیا پرندوں کو، چہچہانے کا وقت تھوڑی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نوید اقبال نوید صاحب۔ اور جناب کامران سعید خان صاحب نے فرمایا کہ یار احباب بہت ہیں میرے، یار احباب بہت ہیں میرے، اب مگر واسطوں سے ڈرتا ہوں، یار احباب بہت ہیں میرے، اب مگر واسطوں سے ڈرتا ہوں، جن سے بے خوف گزر جاتا تھا، جن سے بے خوف گزر جاتا تھا، اب انہی راستوں سے ڈرتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کامران سعید خان صاحب کے بعد جناب محمد اسلم صابر صاحب۔ بات ایسے نہیں اڑائی ہے، بات ایسے نہیں اڑائی ہے، عشق نے جان پہ بن آئی ہے، اپنے دامن کے داغ دھو لوں مگر، اپنے دامن کے داغ دھو لوں مگر، سامنے تیری پارسائی ہے، مر نہیں سکتا تیرے بن صابر، مر نہیں سکتا تیرے بن صابر، زندگی ذوق ارتقائی ہے، بات ایسے نہیں اڑائی ہے، عشق میں جان پہ بن آئی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد اسلم صابر صاحب۔ اور جناب گل انور میمن صاحب، کیا بات ہے جناب، جناب گل انور میمن صاحب نے فرمایا کہ ذرا پاس آؤ گلے تو ملو گل، ذرا پاس آؤ گلے تو ملو گل، وگرنہ محبت کا چھوڑو یہ رونا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب گل انور میمن صاحب۔ یہ رسید دی جا رہی ہے آپ کو، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، بہت شکریہ۔ جناب رضوان انجم صاحب نے فرمایا کہ میں نے حق گوئی کی سزا پا لی، میں نے حق گوئی کی سزا پا لی، اس لیے دوستو خدا حافظ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رضوان انجم صاحب۔ جناب ابراہیم شوبی صاحب، اس ایک شخص کا میں منتظر ہوں آج تلک، اس ایک شخص کا میں منتظر ہوں آج تلک، جو کہہ گیا تھا میرا انتظار مت کرنا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ابراہیم شوبی صاحب۔ اور ہمارے سینئر شاعر جناب وزیر حسن وزیر صاحب نے فرمایا کہ ہوا ہے حادثہ شاید کہیں محسوس ہوتا ہے، ہوا ہے حادثہ شاید کہیں محسوس ہوتا ہے،
ہمارے شہر کا ہر آدمی سہما ہوا کیوں ہے؟ شاعری سچ بولتی ہے جناب وزیر حسن وزیر صاحب، اور شمالی وزیرستان میں مقیم ہمارے شاعر جناب اکرم وزیر صاحب۔ انسان بھی ہوں مسلم بھی ہوں، الفت ہے میرا کام، انسان بھی ہوں مسلم بھی ہوں، الفت ہے میرا کام، نفرت سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اکرم وزیر صاحب۔ مزید فرمایا کہ مجھے بھی ہیں رسائی کی امیدیں، مجھے بھی ہیں رسائی کی امیدیں، تمہاری بزم میں دل تو گیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اکرم وزیر صاحب، شمالی وزیرستان۔ جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، عجب مشکل میں ہے ہم سے، نہیں ہوتی ہے جھوٹی بات، عجب مشکل میں ہے ہم سے، نہیں ہوتی ہے جھوٹی بات، ہماری ساری دنیا میں یہی سچائی دشمن ہے، تمہارے چاہنے والے بھی تم سے بغض رکھتے ہیں، تمہارے چاہنے والے بھی تم سے بغض رکھتے ہیں، عظیم بے خبر کب یہ کہ بس ہر جائی دشمن ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ نے فرمایا کہ آتا ہی نہیں کوئی ملاقات کا امکان، آتا ہی نہیں کوئی ملاقات کا امکان، ہم ان سے گریزاں ہیں وہ ہم سے گریزاں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ نے مزید فرمایا کہ وہ انتظار عجب تھا کہ اس کے بعد سحر، وہ انتظار عجب تھا کہ اس کے بعد سحر، یہ ماہ و سال بڑے بے قرار سے گزرے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ تھی کچھ رسیدات۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ ایک اور وقفہ، اور وقفے کے دوران آپ کے لیے یہ پیغام۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ خبر ان کی کوئی لاتا نہیں ہے، خبر ان کی کوئی لاتا نہیں ہے، گیا جو لوٹ کر آتا نہیں ہے، خبر ان کی کوئی لاتا نہیں ہے، گیا جو لوٹ کر آتا نہیں ہے، کہیں رستے میں مل جاتا تھا پہلے، کہیں رستے میں مل جاتا تھا پہلے، وہ چہرہ اب نظر آتا نہیں ہے،
نکل آتا ہوں گھر سے شمس باہر، نکل آتا ہوں گھر سے شمس باہر، اکیلے وقت جب کٹتا نہیں ہے، خبر ان کی کوئی لاتا نہیں ہے، گیا جو لوٹ کر آتا نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ظہیر الدین شمس صاحب مجموعہ کلام کوئی آواز دے رہا ہے مجھے، حیدرآباد میں مقیم شاعر جناب ظہیر الدین شمس صاحب، یہ بھی ایک رسید دی گئی، اور جناب ارشد احمد مغل صاحب، ان کا یہ تازہ کلام سماعت فرمائیے۔ جناب ارشد احمد مغل صاحب نے اپنے تازہ کلام میں فرمایا کہ سورج کی بستیوں میں تماشا لیے ہوئے، سورج کی بستیوں میں تماشا لیے ہوئے، کب سے کھڑا ہوں دھوپ میں شیشہ لیے ہوئے، سورج کی بستیوں میں تماشا لیے ہوئے، کب سے کھڑا ہوں دھوپ میں شیشہ لیے ہوئے، پھرتا ہوں کو بکو کہ میں خود کو بھی جان لوں، پھرتا ہوں کو بکو کہ میں خود کو بھی جان لوں، برہم دل و دماغ کا رشتہ لیے ہوئے، تاریکیوں میں گم ہوں سرے شہر ناشناس، تاریکیوں میں گم ہوں سرے شہر ناشناس، آنکھوں میں سمت و راہ کا نقشہ لیے ہوئے، اور کب سے بھٹک رہا ہوں کہ سامع کوئی ملے، کب سے بھٹک رہا ہوں کہ سامع کوئی ملے، گزری ہوئی حیات کا قصہ لیے ہوئے، ایک عمر مانگتا ہوں کہ رولوں حیات کو، ایک عمر مانگتا ہوں کہ رولوں حیات کو، گزرے ہوئے دنوں کا اثاثہ لیے ہوئے، سورج کی بستیوں میں تماشا لیے ہوئے، کب سے کھڑا ہوں دھوپ میں شیشہ لیے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد احمد مغل صاحب۔ بہت بہت شکریہ سامعین اکرام کہ آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ کلونجی کا استعمال کیجیے، سوائے موت کے تمام امراض کی دوا کلونجی۔ سورج کی شعائیں اپنی پشت پر لیجیے، 30 چھوٹی بیماریاں جو بڑی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ پشت پر سورج کی شعائیں ضرور لیجیے، اور کھانے میں کلونجی کا استعمال فرمائیے۔ ٹریفک قوانین صرف گاڑیاں چلانے والوں کے لیے نہیں بلکہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی وضع کیے گئے ہیں۔ جہاں فٹ پاتھ واقع نہ ہو وہاں آپ سڑک کے دائیں یعنی رائٹ سائڈ دائیں جانب چلیے،
تاکہ آپ کو سامنے سے آنے والا ٹریفک دکھائی دے اور آپ محتاط رہیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس، کراچی۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔